اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب سے درخواست کروں گی کہ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج جس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ ہے زندگی کی اصل حقیقت۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان قدر نہیں کرتا، صحت و تندرستی اور فارغ وقت میں فرصت، یعنی کام کاج سے فرصت۔ اور زندگانی در حقیقت آخرت کی ہی زندگی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح زندگی بسر کرو جیسے کوئی مسافر ہو یا پردیسی ہو یا راہ چلتا ہوا مسافر۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھے پکڑ کر فرمایا، دنیا اس طرح بسر کرو جیسے کوئی پردیسی ہو یا رستہ چلتا ہوا مسافر ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہو تو شام کے منتظر مت رہو، اور شام ہو تو صبح کے منتظر نہ رہو، اور جو نیک کام کرنا ہے وہ کر لو، شاید صبح آئے یا نہ آئے یا زندگی کی شام ہو جائے۔ اپنی صحت میں بیماری کا سامان تیار کر لو اور زندگی میں موت کا کچھ سامان تیار کر لو۔ انسان نے جب کہیں جانا ہوتا ہے تو وہ اپنی بہت سی تیاریاں کرتا ہے، کسی فنکشن پہ جانا ہو یا کہیں دوسرے ملک میں جانا ہو یا کسی اور جگہ جانا ہو تو انسان تیاریوں میں لگ جاتا ہے، یہ بھی رکھ لوں، وہ بھی رکھ لوں، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں۔ لیکن کیا ہم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو ہمارے پاس کیا تیاری ہوگی، ہمارے پاس کیا سامان ہوگا؟ کیا ہم دنیا کے سامان میں ہی اتنا مگن ہیں کہ ہمیں آخرت کی کوئی ہوش ہی نہیں، ہمیں یہ چیز کا پتہ ہی نہیں کہ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، کوئی ہمارے گھر والے تو ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے، کوئی یہ دولت، یہ زیورات، یہ دنیا جہاں کی دولت، پیسہ روپیہ، یہ تو ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، بلکہ وہیں جائیں گے جو نیک عمل ہوں گے یا بد عمل ہوں گے۔ اگر نیک عمل ہوں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اور اگر ہمارے خدا نخواستہ مالوں میں کچھ کمی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ ہی اپنی رحمت سے بخشے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں تیاری تو کرنی چاہیے۔ ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم بیگ پیک کرتے ہیں، ہم اس خیال میں رہتے ہیں کہ یہ بھی رکھ لیں، وہ بھی رکھ لیں، یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی چیز چھوٹ جائے اور ہمیں وہاں جا کر پریشانی ہو، ایسا نہ ہو کوئی ہماری چیز رہ جائے اور ہمیں جا کر وہاں پریشانی ہو۔ ہم نے دنیا کا امتحان دینا ہوتا ہے تو ہم دن رات تیاری میں لگ جاتے ہیں، امتحان کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، رٹے لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کہیں ہمارے نمبر کم نہ آئیں، کہیں ہم فیل نہ ہو جائیں۔ کیا ہم مومنوں نے کبھی یہ سوچا، ہم نے کبھی آخرت کے امتحان کے بارے میں سوچا ہے کہ آخرت کا امتحان ہم کیسے دیں گے؟ کیونکہ ہماری اگر تیاری ہی نہ ہوگی، اگر ہم نے کچھ پڑھا ہی نہ ہوگا، اگر ہم نے کچھ تیاری کی ہی نہ ہوگی، اگر ہمارے پاس کوئی عمل نیک ہوں گے ہی نہیں تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا ہم نے کبھی دنیا کے کاموں میں اپنے آپ کو بیزی کرتے ہوئے یہ سوچا کہ اگر یہی وقت ہماری موت کا وقت ہوگا اور فرشتے آ جائیں اور اللہ فرشتوں کو حکم دے دے کہ جاؤ ان کی روح لے کر آؤ، تو اگر فرشتے آ جائیں اور ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوں، ہم دنیا کے کاموں میں لگے ہوں، ہم کسی کی غیبت کر رہے ہوں، ہم کسی کی برائی کر رہے ہوں، ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوں، تو کیا فرشتے ہمیں اس حال میں لے کر جائیں اور ہم اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم دنیا میں کیا کام کرتے ہوئے آئے ہیں؟ ہم دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت کو بلا بیٹھے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے
زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں، کیا معلوم صبح بھی ہم نے دیکھنی ہے کہ نہیں، کیا معلوم شام بھی ہم نے دیکھنی ہے کہ نہیں۔ ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، ہم دنیا بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، ہم گھر بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، ہم دنیا کو جوڑنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ قبر اندھیری ہوگی، تنہائی ہوگی، وہاں پہ نہ تو کوئی روشنی لانے والا ہوگا، نہ ہمارا ساتھ کوئی دینے والا ہوگا، نہ ہمارا کوئی حوصلہ بڑھانے والا ہوگا، بلکہ ہماری تنہا ذات ہوگی، ہم اکیلے ہوں گے۔ جن لوگوں کے لیے ہم جھوٹ بولا کرتے تھے، جن لوگوں کے لیے ہم چوری کیا کرتے تھے، جن لوگوں کے لیے ہم برائیاں کیا کرتے تھے، جن لوگوں کے لیے ہم دنیا کا حق کھایا کرتے تھے، جن لوگوں کی ہم غیبت کیا کرتے تھے، جن لوگوں کے ساتھ ہم برائی کیا کرتے تھے، نہ تو وہ ہوں گے، نہ ہی ہمارے پیارے ہوں گے، نہ ہی ہمیں کوئی سہارا دینے والا ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اگر اسی وقت ہماری جان چلی جائے تو کیا ہم اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم دنیا بناتے بناتے دنیا سے چلے آئے ہیں۔ کتنا ہی اچھا ہو اگر ہماری جان سجدے میں نکلے، کتنا ہی اچھا ہو اگر ہماری جان تسبیح پڑھتے ہوئے نکلے، کتنا ہی اچھا ہو اگر ہماری جان اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نکلے، کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر ہماری جان اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے نکلے۔ میری پیاری بہنوں، ان باتوں پر غور ضرور کرنا۔ ہم پردیسی ہیں، ہم سفر کرنے والے ہیں، کہاں ہماری سفر کی انتہا ہو جائے ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ ہماری آخری منزل جو ہے وہ قبر ہے۔ یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، یہ دنیا تو فانی ہے، یہ دنیا تو گزر جانے والی ہے، یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا تو باقی نہیں رہے گی۔ باقی رہیں گے تو ہمارے اعمال رہیں گے، وہ نیک ہوں گے یا بد ہوں گے۔ دفنانے والے ہمیں دفنا کر آ جائیں گے، جنازہ پڑھنے والے بھی اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، قبر اندھیری میں ہمیں اللہ کی سپرد کر کے سب چلے آئیں گے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس قبر اندھیری میں ہمارے ساتھ روشنی کون لائے گا؟ اس قبر اندھیری میں روشنی تبھی ملے گی جب ہمارے مال اچھے ہوں گے، جب ہمارے اندر کوئی اللہ کا ذکر کرنے کی حیثیت ہوگی، جب ہم نے اللہ کا ذکر کیا ہوگا تو اللہ اس کا ہمیں اجر ضرور دے گا، جب ہم نے اللہ کو پکارا ہوگا سچے دل سے تو اللہ ہماری پکار ضرور سنے گا۔ میری پیاری بہنوں، اس بات پر غور کرنا اور دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہیں، نہ صبح کا پتہ ہے نہ شام کا پتہ ہے، زندگی تو گزر ہی جائے گی، اچھی ہے یا بری ہے، صحت میں ہے یا بیماری میں ہے، دولت میں ہے یا غربت میں ہے، لیکن موت کی تیاری کرو، موت کا کچھ سامان اکٹھا کرو تاکہ ہمیں فرشتوں کے سامنے اور خدا کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ جب ہم کو کچھ معلوم ہی نہ ہوگا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا کہیں گے کہ ہم تو دنیا بناتے بناتے ہی دنیا سے چلے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی میں خوش ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اسی میں ہے کہ جب ہم اچھے کام کریں، جب ہم اللہ کا ذکر کریں، جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں، جب ہم اللہ کو سجدہ کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں، جب ہم خانہ کعبے کا طواف کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں، اس میں ہماری کامیابی ہے، ہماری کامیابی یہی ہے، اور ہمارے لیے آخرت میں بھی بلائی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ ہی کو ایک مانیں اور اسی کا ذکر کرتے رہیں اور اسی سے پناہ مانگتے رہیں، بری موت سے پناہ مانگتے رہیں، اپنے ایمان کی سلامتی مانگتے رہیں، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی اور عطا فرمائے اور بری موت سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ